اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بھول چوک اس کی سرشت میں شامل ہے۔ زندگی کا کوئی معاملہ ہو یا عبادات کی ادائیگی، کوئی نہ کوئی خطا یا بھول کا ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی کچھ نہیں بھولا۔ عام زندگی میں ہونے والے کاموں میں بھول کا مداوع اس کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ عبادات میں ہونے والی بھول کو کس طرح سدھارنا ہے، اس کے بارے میں شریعت سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ عبادات میں سب سے اہم اور بنیادی عبادات نماز اور روزہ ہے۔ روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اللہ تعالیٰ اس بھول کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی کفارہ یا کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا۔ نماز کی ادائیگی میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا اسے ادا کرنا بھول جائے تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے۔ سہو کے معنی بھول جانا ہے۔ اگر نماز میں سہو ہو جائے تو نماز کو درست کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو 2 سجدے ہیں جو نماز کی حالت میں یا نماز کے بعد کیے جاتے ہیں۔ سجدہ سہو کا علم رکھنا یا اس کی ادائیگی کا طریقہ اور کن صورتوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، یہ جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کا جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز سے پہلے وضو کا طریقہ جاننا یا نماز کے دوران پڑھے جانے والے اذکار یا نماز کی ادائیگی کا طریقہ جاننا لازم ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت سجدہ سہو سے ناواقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ کورس کی کتابوں میں نماز سے متعلق تفصیلات موجود ہوتی ہیں، لیکن سجدہ سہو سے متعلق کوئی بات سرے سے غائب ہوتی ہے، اور بعض اوقات طالب علم سجدہ سہو کے نام سے بھی واقف نہیں ہو پاتے، جو ایک بڑی غلطی ہے۔ نماز کے کچھ فرائض ہیں، ان کی تعداد تقریباً 13 ہے۔ 7 فرائض نماز سے باہر اور 6 نماز کے اندر ہیں۔ نماز سے باہر 7 فرائض میں جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، جس جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک صاف ہونا، ستر ڈھانپنا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا۔ نماز کی نیت دل میں کر لینا کافی ہے، زبان سے دہرانا لازم نہیں۔ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، ان میں تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا اور قاعدہ اخیر شامل ہے۔ نماز کے فرائض کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں، ان میں سے ہر رکن کو ادا کرنا لازم ہے۔ نماز میں موجود فرائض کو ارکان نماز کہتے ہیں، ان میں سے کسی رکن کا چھوٹ جانا یا بھول جانا نماز کی اس رکعت کو باطل کر دیتا ہے جس میں سہو ہوا ہو۔ اس رکعت کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا اور گویا یہ رکعت ہوئی ہی نہیں، اگلی رکعت اس کی جگہ لے لے گی۔ اس صورت میں سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا۔ مثلاً سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول گئے یا رکوع یا سجود کرنا بھول جانا، یا 2 کی جگہ 1 سجدہ کر لینا۔ نماز کے کچھ واجبات ہیں، ان میں سے کسی واجب کا ادا کرنا بھول جانا یا غلطی سے چھوٹ جانا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز کے کچھ واجبات ہیں، ان کی تعداد تقریباً 14 ہے۔ ان میں سے کسی واجب کا ادا کرنا بھول جانا یا غلطی سے چھوٹ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ اس بھول کو سجدہ سہو ادا کر کے درست کر لیا جاتا ہے اور نماز میں ہوئی غلطی دور ہو جاتی ہے۔ نماز کے واجبات تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے اور واجب بھی۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اسے لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی، لیکن یہ لوٹانا اسی وقت ضروری نہیں، بلکہ بعد میں کسی وقت بھی نماز لوٹائی جا سکتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز میں لازم ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ وہ رکعت سجدہ سہو ادا کرنے سے بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ فرمان نبوی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم 3 آیات تلاوت کرنا
فرض کی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، سورۃ فاتحہ کو دوسری صورتوں سے پہلے پڑھنا، رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پہلا قاعدہ کرنا، رکوع و سجود اطمینان سے ادا کرنا، اتحیات پڑھنا، نماز کو السلام علیکم کے لفظ سے ختم کرنا، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، فجر، مغرب اور عشاء کی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنا، دعائے قنوت پڑھنا، عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات پڑھنا۔ نماز کی